آپ تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ ہم آج آپ کو مولانا روم کے استاد شمس تبریزی کے بارے میں چند ایسے چونکا دینے والے حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان تلخ حقائق کو بیان کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ دوستوں، کیا مولانا روم کے استاد شمس تبریزی اسماعیلی شیعہ عقائد کے حامل تھے؟ اور کیا یورپی مورخین کا مولانا روم اور شمس تبریزی پر لگایا جانے والا یہ الزام درست ہے کہ یہ دونوں شخصیات ہم جنس پرستی جیسے فعل بد میں مبتلا تھی؟ اور وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے مولانا روم کے بیٹے علاؤالدین نے اپنے والد کے پیر و مرشد شمس تبریزی کا قتل کر کے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے؟ دوستو، یہ تمام باتیں آپ جان سکیں گے ہماری آج کی انکشاف سے بھرپور اس ویڈیو میں۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ یہ ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل شخصیت ہیں۔ سن 1207 عیسوی میں پیدا ہونے والے مولانا روم فارسی زبان کے مشہور ترین شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مولانا کی لکھی ہوئی کتاب مثنوی رومی آج بھی دنیا کی بیسٹ سیلرز بک میں شمار ہوتی ہے۔ اس کا مطالعہ نہ صرف مسلمان بلکہ اہل مغرب بھی انتہائی ذوق اور شوق سے کرتے ہیں۔ مولانا کی ایک اور کتاب بھی خاص مشہور ہے، اسے دیوان شمس تبریزی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں مولانا رومی کا ہی دیوان ہے، لیکن چونکہ اس میں شمس تبریزی کا نام کافی کثرت سے آتا ہے، لہٰذا اسے دیوان شمس تبریزی کہا جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریزی مولانا روم کے استاد اور مرشد تھے۔ انہوں نے مولانا کو معرفت اور روحانیت کی راہوں پر گامزن کیا۔ دوستو، یہ پاکستان کے شہر ملتان والے شمس تبریزی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کرامت مشہور ہے کہ سورج جن کی ایک بوٹی کو بھوننے کے لیے نیچے آ گیا تھا۔ ملتان والے شمس تبریزی در حقیقت شمس الدین سبزواری تھے، جو اثنا عشری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ شمس الدین سبزواری کے والد کو اس دور میں قتل کیا گیا تھا کہ جب ہلاکو خان نے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر قہر ڈھا رکھا تھا۔ لہٰذا بعض لوگ، جن میں تاریخ فرشتہ کے مصنف قاسم فرشتہ کا نام شامل ذکر ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ملتان کے شمس الدین سبزواری بھی اسماعیلی عقائد کے مالک تھے، لیکن جمہور کی رائے کے مطابق ایسا نہیں تھا۔ دوستو، تاہم یہ بزرگ وہ شمس تبریزی نہیں ہے کہ جو مولانا روم کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا روم کے استاد شمس تبریزی کونیا میں ہی مدفون ہے۔ شمس تبریزی سے ملاقات سے قبل مولانا روم ظاہری اور دنیاوی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ شہر کونیا میں آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا۔ مذکورہ دور کا کوئی بھی عالم آپ کی ہمسری نہیں کر سکتا تھا، لیکن شمس تبریزی نے آپ کو روحانی علوم اور باطنی تعلیمات سے روشنا فرمایا۔ شمس تبریزی کی کرشماتی شخصیت اور ان کے پوشیدہ اسرار و علوم کے باعث مولانا روم ان کے اسیر ہو گئے تھے، یہاں تک کہ مولانا مہینوں شمس تبریزی کے ساتھ خلوت میں گزار دیتے۔ مولانا رومی کو نہ تو اپنے شاگردوں کا کوئی خیال رہا، اور نہ ہی اپنے اہل خانہ کا، اور نہ ہی اپنے اعلیٰ مقام و مرتبے کا۔ وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ہر وقت بس شمس تبریزی کی خدمت میں موجود رہتے اور آپ سے روحانی علوم حاصل کرتے تھے۔ مولانا کے شاگرد اور آپ کے اہل خانہ شمس تبریزی کو ایک جادوگر کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہ لوگ شمس تبریزی کے ساتھ انتہائی حقیرانہ اور اخلاقیات سے گرا ہوا سلوک کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ تھیں۔ حضرت شمس تبریزی صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکے، اور پھر ایک رات کے جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے تو آپ خاموشی کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئے، اور جب اگلی صبح مولانا روم بیدار ہوئے تو اپنے پیر و مرشد کو نہ پا کر ان کے دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ دیوانہ وار شہر بھر میں اپنے مرشد کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے رہے، لیکن شمس تبریز کونیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ مولانا روم کے اہل خانہ اور شاگرد ارملہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ہوا وہ شاگرد یہاں سے چلا گیا اور مولانا اب ان کے طلسم سے آزاد ہو چکے ہیں۔ حضرت شمس تبریزی کی گمشدگی کے بارے میں اصل حقیقت صرف ایک شخص سپہ سالار بیان کرتے ہیں۔ اس نے مولانا روم کی خدمت میں 40 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ اخبار الصالحین کتاب میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک بار حضرت شمس تبریز مولانا روم کے پاس خلوت میں بیٹھے تھے۔ کسی نے باہر سے آواز دے کر آپ کو بلایا۔ مولانا جلال الدین رومی ابھی اس صورتحال کو سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ حضرت شمس تبریز اٹھ کے باہر چلے گئے۔ یہاں 7 افراد آپ کے انتظار میں کھڑے تھے، اور جیسے ہی حضرت شمس تبریز باہر تشریف لائے، ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ پیر و مرشد کی چیخ سن کر جب مولانا روم خلوت قدی سے باہر آئے تو حضرت شمس تبریز کی لاش وہاں موجود نہیں تھی، صرف خون کے چند قطرے ہی آپ کو فرش پر نظر آئے۔ حضرت شمس تبریزی کے قاتلوں میں مولانا روم کا بیٹا علاؤالدین محمد بھی شامل تھا۔ مذکورہ واقعے کے بعد مولانا روم نے زندگی بھر اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد علاؤالدین محمد ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور بیماری کے دوران اس نے عزیزوں کے ذریعے مولانا روم سے معافی طلب کی، مگر مولانا نے اسے معاف نہ کیا، یہاں تک کہ شدید اذیت کے عالم میں وہ مر گیا۔
मौलाना रूम ने इसके जनाजे तक में शिरकत नहीं की थी। रवायात में ये भी दर्ज है कि अलाउद्दीन ने शम्स तबरेज़ को कत्ल करने के बाद आपकी लाश के टुकड़े करके कुएं में डाल दिए थे। इन्हें बादशाह मौलाना रूम की दूसरे फर्जंद सुल्तान वल्द ने कुएं से निकालकर मदरसे के अहाते में मदफून किया था। यहाँ आज भी आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, मज़कूरा वाक़े को बहुत से मगरबी मुवर्रिखीन ने इंतहाई गलत रंग देकर बयान किया हुआ है। इनके मुताबिक मौलाना रूम और हज़रत शम्स तबरेज़ी एक दूसरे के साथ हमजिन्स परस्ती जैसे अमले बद में मुलविस थे। ये ताल्लुक़ मौलाना रूम के अहले खाना और दीगर शागिर्दों के लिए इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस बन रहा था। लेकिन मुआशरे में होती बदनामी से बचने की खातिर मौलाना रूमी के करीबी लोगों ने शम्स तबरेज़ी के कत्ल का ये सफाकाना मंसूबा बनाया था। अहम दोस्तों, मगरबी मुसन्निफ़ीन की ये तमाम तर बातें मौलाना की तहरीरों से पैदा होने वाली गलत फहमी हैं कि जिनमें वो अपने मुर्शद के लिए महबूब, आशिक और मशूक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। मगरबी अदब में ये तमाम अल्फाज इंसी कशिश और जिस्मानी ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं, लेकिन मौलाना का अपने मुर्शद से इश्क जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी नोयत का था। इसे अहले मगरिब चाह कर भी नहीं समझ सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अपनी राय का इजहार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।